اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پچھلے جمعے بھی کچھ میں نے بیان کیا تھا کہ یہ اذ متعلق ہے اور یہاں فعل مقدر نکالا جاتا ہے، مفسرین کرام نکالتے ہیں، یعنی اذکر، خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ اے محبوب یاد کرو اذ قلنا، یعنی اس وقت کو، اذ یہ ظرف کے لیے یہاں، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا تھا، حکم کیا تھا، فرشتوں کو حکم کیا تھا، حکم یہ تھا اسجدوا لآدم کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو، تو فرمایا فسجدوا، خبر دی کہ فسجدوا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ تو یہ ماقبل کے ساتھ پچھلے رکوع کے آخر میں وَلَقَدْ عَهِدْنَا، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کے ساتھ عہد کیا تھا، فناسیا، آدم نے نسیان کیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور اس کا عزم نہیں پایا، ہم نے قصد نہیں پایا یا ثبات نہیں پایا، یہ عزم کا دوسرا معنی بھی ہے۔ تو وہ عہد کیا تھا، اب اس عہد کا بیان ہے کہ عہد کیا تھا، اور ناسیہ میں نسیان، حضرت آدم علیہ السلام نے نسیان کیا، وہ نسیان کی کیفیت کیا ہے، نسیان کس سے ہے، کیفیت کیا ہے، تو یہ قصہ اس کا بیان ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ جمع ہے ملک کے فرشتے، اور جمع ہے اور الف لام داخل ہے، تو یہاں معہود عہد تو معلوم نہیں ہے کہ فرشتے کون کون سے تھے، یعنی عہد کا نہیں ہے الف لام، جو معہود معلوم نہیں ہے ہمیں۔ تو دوسرے مقام میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان ذکر فرمایا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اس سے بھی صراحت ہے، نص ہے کہ ملائکہ کلہم، یعنی کل واحد، تو الف لام استغراق کا ہے، یعنی فرشتے، سب فرشتے، تمام فرشتے، کل واحد۔ ایک ہوتا ہے میں اکثر ہوں تو تمام کہہ سکتے ہیں، یہ للأکثر حکم الکل، للأکثر حکم الکل، بھائی کل واحد تو نہیں تھے، جمی نہیں تھے، بعض اکثر تھے، بس فرما دیا گیا کو کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم فرمایا۔ تو دوسری آیت میں کلہم کی تاکید آئی ہے، یہ تاکید اس وہم کو دفع کرتی ہے کہ اکثر فرشتے ہوں، ہو سکتا ہے سارے فرشتے، سارے فرشتے کا معنی ہے مجموع میں سے مجموع، اکثر جو ہو جائیں حکم کل پر لگ جاتا ہے، تو فرمایا کلہم، یہ تاکید ہے، کلہم تاکید ہے کہ جمی فرشتے تھے، کلہم۔ پھر دوسرا وہم تھا فرشتے تو تمام ہوں گے، تمام فرشتے، یعنی زمین کے فرشتے بھی، آسمانوں کے فرشتے بھی، کلہم، اس سے تاکید آ گئی کہ کل فرشتے تھے، اس میں کوئی بحر نہیں ہے۔ لیکن یہ وہم باقی تھا کہ فرشتے تو جمی تھے، لیکن جماعت جماعت آئے، بعض آئے انہوں نے سجدہ کیا اور چلے گئے، پھر دوسرے بعض آ گئے، اسی طرح متفرقون، متفرق تفریق کے ساتھ آئے ہوں، تو اللہ پاک نے دوسری آیت میں فرمایا اجمعون، اجمعون
یعنی مجتمعین، یہ بھی تاکید ہے کہ اجمع کلہم اجمعون، کہ مجتمع تھے اس حال میں کہ سارے اکٹھے تھے. اور ظاہر ہے کہ جب جمیع فرشتے ہوں اور اجتماعی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا اکرام کا زیادہ اظہار ہے. یہ اکرام ہے لآدم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو. یہ سجدہ عبادت کا تو ہے نہیں، عبادت کا سجدہ تو توحید ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بس. لا الہ الا اللہ، توحید اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ سجدہ تعظیمی ہے. آدم علیہ السلام کا سجدہ تعظیمی، پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی تھا. فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کا سجدہ کیا. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے خروا لہ سجدا. تو یہ آ گیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ پاک نے فرمایا یاد کرو اے میرے پیارے محبوب اس وقت کو جب ہم نے تمام فرشتوں کو حکم فرمایا تھا اسجدوا، یہ حکم ہے اسجدوا لآدم کہ آدم کا سجدہ کریں اس کی تعظیم کے لیے. اور پھر خبر دی فسجدوا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اب یہاں سوال مقدر ہے کہ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سجدے کا ترک آیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، کیا کوئی عذر تھا؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ابا، اس نے انکار کیا. یہ ابا جملہ ہے اور یہ اسی سوال کے جواب میں ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے تو قرآن مجید جواب دیتا ہے. ابا کیا، انکار کیا، اور یہی انکار کفر ہے. اور مقام پر فرمایا ابا واستکبر، ابا کیا، انکار کیا اور تکبر کیا. تکبر تو اس لیے کافر ہوا. تو الا ابلیس ابا. آگے ارشاد فرمایا فقلنا، یہ معہود ہے عہد جو اللہ نے آدم علیہ السلام وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، یہ عہد ہے. فرمایا فقلنا یا آدم، پس ہم نے حکم دیا اور فرمایا یا آدم، اے آدم، ان ھذا عدو لک ولزوجک، بے شک یہ ھذا اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک یہ یعنی ابلیس، یہ ابلیس کی طرف اشارہ ہے. ابلیس ان ھذا، یہ عدو لک، یہ تیرا دشمن ہے. عدو لک ولزوجک، زوج اما حوا ساری اما آدم علیہ السلام کی زوجہ. تو فرمایا کہ بے شک یہ ابلیس عدو لک، تیرا دشمن ہے اور تیری زوجہ کا دشمن ہے، بیوی کا دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دشمنی جو آدم علیہ السلام کے ساتھ اور اما حوا کے ساتھ دشمنی، دونوں کا مستقل ذکر فرمایا. ویسے ہوتا ہے نا عورتیں مردوں کے تابع ہوتی ہیں، بس مرد کا حکم آ گیا عورتیں بھی بیچ آ جاتی ہیں. یہاں یہ فرمایا
عدو لک ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ تیرا بھی دشمن ہے اور تیری زوجہ کا بھی دشمن ہے، اور مستقل لام داخل فرمایا۔ اور ایک وجہ ہے کہ جو پیچھے لاقا ہے اور اسی پر عطف ہے لزوجک کا، لاقا کے اوپر، تو لام جارا اس کا اعادہ کیا گیا۔ اور اس میں ناحویوں کا مذہب ہے کہ اگر مجرور ضمیر مجرور ہو، اسم ظاہر کا اس پر عطف ہو، تو جارے کا اعادہ واجب ہوتا ہے۔ جمہور ناحویوں کا یہ مذہب ہے۔ اور ابن مالک وہ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، ضمیر مجرور ہو اسم ظاہر کا تھا بغیر اعادے جارے کے جائز ہے۔ تو یہاں جس مذہب پر کہ ابن مالک کے مذہب پر پھر لام داخل کیا، یہ اعادہ جار اس لیے ہے تاکہ ابلیس کی دشمنی کا استقلال، جیسے اس کی دشمنی آدم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اما حوا کے ساتھ بھی اسی طرح دشمنی ہے، یعنی دشمن ہونے میں وہ دونوں کا دشمن ہے، ایک اگر بھائی دونوں کا دشمن، ایک کا دشمن ہے، یہ زیادہ دشمنی ہے، ایک کا دشمن ہے۔ اما حوا کا بھی دشمن جیسے آدم علیہ السلام کا دشمن ہے، اور یہ عداوت اس کی بیان فرمائی۔ وہ عداوت کیوں رکھتا تھا؟ عداوت اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ یہ دشمن ہے تیرا اور تیری زوجہ کا دشمن ہے، یہ عداوت کیوں تھی؟ یعنی عداوت کی وجوہ ہیں۔ ایک وجہ جو مستقل ہے کہ حسد تھا اسے، سب سے پہلا حسد کرنے والا وہ ابلیس ہے۔ بعد میں حسد ہے، حسد بیماری ہے، بعد میں حسد ہوتا ہے، کسی کی عزت کو دیکھتے ہیں، نعمتوں کو جو اللہ نے اس پر انعام کیا ہے تو حسد پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا حسد کرنے والا حاسد یہ ابلیس ہے۔ اور حسد کیا اس نے کہ دیکھا کہ آدم علیہ السلام پر اللہ پاک نے بڑے انعامات کیے ہیں، علم عطا فرمایا ہے، علم آدم الاسماء، علم عطا فرمایا ہے، بہت علم تھا۔ تو حسد اسے پیدا ہوا اور حسد کی وجہ سے دشمن بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا بھی دشمن ہے اور تیری زوجہ کا بھی دشمن ہے۔ آگے بات آ رہی ہے، یہ پہلے بیان فرمایا۔ اور دوسری وجہ کہ بعض کہتے ہیں نا کہ والجاہلون لأہل العلم اعداء، جو جاہل ہوتے ہیں وہ علماء کے دشمن ہوتے ہیں۔ اور جہل جو ہے یہ اس کو نہیں کہتے کہ بھئی جاہل ہے یعنی ان پڑھ ہے، ان پڑھ جہل نہیں ہوتے، یہ جہل وہ ہے جو جہل ہے، کئی پڑھے لکھے جہل ہوتے ہیں، فکر سے کیا وہ علم کہاں گیا۔ تو جاہل جس کو پہچان نہیں ہے اور اس کو عقل نہیں ہے، وہ علم کی قدر کو نہیں جانتا، پھر وہ عداوت کرتا ہے۔ تو یہ شیطان ابلیس جو تھا اس کو جاہل قرار دیا گیا ہے، یہ جہل، اور جہل اس کی جہالت وہ بھی قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جب میں نے خود حکم کیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا خلقتہ، پہلے کہا انا خیر منہ، میں آدم سے افضل ہوں، اللہ کے حضور کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بالمشافہ، جب میں نے خود حکم کیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جواب میں کہتا ہے انا خیر منہ، میں آدم سے خیر ہوں، خیر اسم تفضیل ہے یعنی افضل ہوں۔
فضیلت اپنی برتری، اور برتری پر دلیل کیا دی؟ آگے دلیل قرآن مجید میں بیان فرمائی، خلقتہ من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ جل شانہ کے سامنے ایک قیاس فاسد سے دلیل، اپنی دلیل بنائی اپنی افضلیت پر کہ مجھے تو نے نار سے پیدا کیا، آگ سے پیدا کیا، اور آدم کو خاک سے پیدا کیا، اور جو آگ کا جوہر ہے وہ اعلیٰ ہے۔ آگ اوپر ہے، ہوا سے بھی اوپر ہے، خاک سے مٹی سے، زمین سے اوپر پانی ہے، پانی سے اوپر ہوا ہے، ہوا سے اوپر آگ ہے۔ یعنی اس کا مکان کے اعتبار سے چونکہ آگ اوپر ہے، لہذا جو آگ سے پیدا ہو وہ بھی فوق درجہ رکھتا ہے۔ یہ قیاس فاسد اس نے اللہ کے حضور یہ قیاس فاسد کیا، اور یہ دلیل اپنی افضلیت کی دی، یہ اس کا جہل ہے۔ بھئی کوئی جو خاک سے پیدا ہو تو دوسرا آگ سے پیدا ہو، بس آگ جو اصل جوہر ہے اس کا، اس سے بس وہ افضل ہو گیا۔ یہ نہیں سمجھا کہ خاک کو اللہ تعالیٰ نے کیسی برتری عطا فرمائی ہے تو زمین، لیکن زمین اوپر سے نظر آتی ہے کدو گدلی نظر آتی ہے، کھردری نظر آتی ہے، اوپر شکل شباہت اس کی کوئی سنہری نہیں ہوتی، لیکن اس کے باطن میں کتنے معادن ہیں، کتنے خزائن ہیں، اس کے باطن سے کتنے یعنی پھول، باغات، اناج، سرسبز و شاداب چیزیں باہر نکل رہی ہیں، یہ اس کے اپنے پیٹ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ اور یہی حال ہے اولیاء اللہ کا، جو اولیاء کرام ظاہر صورت ان کی تو زمین سے پیدا ہوئے، زمین سے پیدا تو ظاہر صورت ان کی اس طرح کہ اوپر سے شکل شباہت کوئی امتیازی نہیں ہے، سادے سودے، سادگی ہوگی، تواضع ہوگی، ٹوٹے ہوئے شکستہ دل ہوں گے، لیکن اندر اور باطن میں ان کے کتنے انوار ہیں اور کتنے علوم ہیں اور کتنے اخلاق سیرتیں ہیں۔ ایک زمین کے ساتھ جو زمین جو پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان میں کتنے خزائن رکھے، دلوں میں قلوب میں انوار رکھے، اور حامل ہوئے اللہ تعالیٰ کے تجلیات کے حامل ہوئے، امانت کے حامل ہوئے۔ تو یہ تھا اس کا جہل شیطان کا۔ تو اس لیے جہل کی وجہ سے آدم علیہ السلام تو عالم تھے، تو جہل اور علم آپس میں ضدیں ہیں، اور ایک وجہ کہ اصل میں اختلاف ہے، اس کی اصل آگ ہے، آگ میں سرکشی ہے، سر کو اوپر کھینچتی ہے، اور اس کی اصلیت میں تکبر والا چیز ہے، اور لیکن خاک اس میں تواضع ہے اس کی اصل میں، تو یہ نیچے کی طرف آتی ہے، اس میں تواضع ہے، جھکائی ہے۔ اس لیے ابلیس کو دیکھا کہ ابلیس نے کہا انا خیر منہ، لیکن آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کی، تواضع کی۔ یہ ہمارے لیے عبرت ہے، سبق ہے کہ تم آدم کے اولاد ہو، تمہارے اب تواضع میں کتنے تھے کہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع لانے والے اور رونے والے خدا کی بارگاہ میں۔ اس ذکر ہے تفاسیر میں کہ حضرت ساری خلائق روئے نا، ساری مخلوق روئے، آنسو بہائے خدا کے خوف میں اور ہجران فراق میں، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے جو آپ نے آنسو بہائے اس کو نہیں پہنچتے۔ پھر ساری خلائق کے آنسو اور داؤد علیہ السلام کے جو آپ نے آنسو بہائے اللہ کے خوف میں، اس کے خشیہ میں، اور سمجھے نا، یہ سارے اکٹھے کرو
تو نوح علیہ السلام کے آنسو جو آپ نے بہائے تھے اس مقدار کو نہیں پہنچتے، اور پھر سارے بکا اور آنسو بہانا خلائق کا، داؤد علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام نے جو آنسو بہائے اس کو نہیں پہنچتے۔ آدم کیسا اللہ کا خاص بندہ، یہ سارا فیضان جو ذریت ہوئی اور اس میں رسول آئے، انبیاء آئے، اولیاء آئے، علماء آئے، نیکوکار لوگ آئے، یہ فیضان آدم سے جاری ہوا۔ کتنی شان ہے، سید الانبیاء رحمت للعالمین آئے، یہ فیض ہے جو آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تواضع رکھی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے نہیں کہا تھا کہ اس شجرہ کے قریب نہ جاؤ؟ تو آدم علیہ السلام بس بلا توقف کہتے ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ عاجزی ہے، یہ تواضع ہے، یہ رجوع ہے رب کی طرف، یہ ہمارے لیے تعلیم ہے، سرکشی نہ کرو۔ تو ابلیس چونکہ دشمن تھا، دشمن کی ضد ہے، تو وہ تکبر کر گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دشمنی کی خبر دی، فرمایا ان عدو لک ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ تیرا اور تیری زوجہ کا دشمن ہے۔ جب یہ بات بیان فرمائی، آگے اس پر تفریح بیان، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی۔ لہذا اللہ فرماتا ہے پس فلا یخرجنکما، شیطان تم دو کو نہ نکالے جنت سے نہ نکالے۔ یہ نہ ہے اور نہ غیب کا صیغہ ہے، تاکید کے ساتھ ہے، ہرگز نہ نکالے۔ کون؟ ابلیس۔ فلا یخرجنکما، تم دو کو، کما ضمیر ہے خطاب کی، تثنیہ کی، یعنی تم دو کو، آدم اور حوا۔ اللہ فرماتا ہے تم دو کو شیطان نہ نکالے جنت سے نہ نکالے۔ فتشقی، پس تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ فتشقی، شقا، اور تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، وہ گزران ہوگی، پھر اس میں معیشت کے اسباب اور تھکان اور پسینہ بہے گا، کھانے پینے کے لیے اور مسکن کے لیے، اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے، اپنی غذا کے لیے تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، جیسے آدم کی اولاد مشقت میں پڑی ہے کہ بندہ حوائج اپنے ضروریات زندگی، جو امر زندگی کا معاملہ ہے، معیشت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اکتساب کرتا ہے اور مشقت جھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکالے، یہ دشمن تمہارا جنت سے نہ نکالے تم دو کو، ورنہ مشقت میں واقع ہو جاؤ گے۔ فتشقی، یہ صیغہ ہے قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی استعمال ہے، اس کے معنی ہے، یہاں یہ معنی ہے تاب، مشقت، قد، اور خون پسینہ بہانا اور ایک شے کو حاصل کرنا، روزی کمانا، مشقت جھیلنا۔ تو یہ فرمایا۔ اب یہاں فلا یخرجنکما، یہ ناحش تو ابلیس کو ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس طرح کلامی ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناش فرما رہا ہے
آدم علیہ السلام کو اور اما حوا کو کہ تم ایسے اسباب نہ اپناؤ جو پھر ایسے اسباب سے کہ پھر ابلیس تمہارے اخراج کا سبب بن جائے. فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا. شقا تشقا. اور یہاں صرف آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا فتشقا. ویسے پیچھے تسمیہ کا ذکر ہے فلا یخرجنکما. پھر یہاں ہوتا فتشقا یا ما قبل چونکہ تسنیہ ہے یہاں تسنیہ نہیں فرمایا. فتشقا یہ صرف آدم علیہ السلام کو خطاب ہے. فلا یخرجنکما بھائی تم دو کو نہ نکالے جنت سے. اب اسلوب ظاہر یہ چاہتا تھا کہ فتشقا یا صیغہ ہوتا شقیہ یشقا تشقا تشقا یا. تشقا یا نے نون گر گیا ہے یہاں ان مقدر ہے وہ نحش کے جواب میں ہے. فتشقا فرمایا اس لیے کہ جو گھر کا مرد ہوتا ہے وہ مشقت جھیلتا ہے اور سربراہ ہوتا ہے. ساری ذمہ داری اس کے سر پر ہوتی ہے. اہل خانہ جو ہوتے ہیں وہ مشقت ان پر نہیں ہوتی, ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے فتشقا میں خطاب آدم علیہ السلام کا آپ مشقت میں پڑ جاؤ گے. فتشقا یہ آگے اور فرمایا ان لک الا تجوع فیہا. اب چار چیزیں ہوتی ہیں زندگی معیشت گزران میں. ایک ہوتی ہے کہ بندے کو ضرورت ہوتی ہے بے روٹی کھائے, بھوک لگتی ہے روٹی. اور دوسرا ہوتا ہے کپڑے. تیسرا ہوتا ہے پینے کے لیے پانی. اور چوتھا ہوتا ہے چیز مسکن تاکہ سورج کی گرمی سے سردی سے بچے اور بارش اور ہواؤں اور اپنی یعنی ان چیزوں سے یعنی ایک محفوظ ہو. ضرورت اصلی گھر خانہ ان چار چیزوں کا ذکر فرمایا. بطری کے نفی فرمایا کہ اگر جنت سے نکلے ان لک الا تجوع فیہا یہ ترغیب کے لیے ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ کہ تم جو ہے نا جنت میں جو ہوگے تب بھوک نہیں لگے گی. یہاں بھوک نہیں, ہر شے موجود ہے. جیسے فرمایا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا پس کھاؤ جس جگہ سے چاہو. رغدا واسعاً کھلا اور فراخ. جنت کی نعمتیں ہیں. تو فتشقا یہ شیطان ابلیس تم دو کو جنت سے نہ نکالے ورنہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. اب مشقت میں جو بیان فرمایا تو اس کی انواع بیان فرمائے. ایک ہوتی ہے بندے کو بھوک لگتی ہے تو بھوک کے لیے روٹی کماتا ہے. اب جنت میں ہے تو جنت میں تو بھوک بغیر طلب کے بغیر مشقت کے کھانے کی نعمتیں موجود ہیں. اور دوسرا ہوتا ہے میں کپڑے, وہاں کپڑے بھی ہیں بہشتیوں کے کپڑے. اور تیسرا ہے پانی, وہاں نہریں ہیں رحمت کی, اللہ کی پانی کی نہریں بھی ہیں, دودھ کی نہریں بھی ہیں, شہد کی نہریں بھی ہیں, مشروبات کی نہریں بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا یہ فتشقا کے انواع بیان فرمائے. انواع پہلا نو جو فرمایا ان لک الا تجوع فیہا بہشت میں تمہارے لیے بھوک نہیں ہے. باہر نکل گئے تب بھوک لگے گی, پھر بھوک کے لیے غذا حاصل کرنی ہوگی, مشقت جھیلنی پڑے گی. یہ ترغیب ہو رہی ہے کہ فلا یخرجنکما, یہ اس کی تاکید ہو رہی. اور فرمایا کہ ولا تعرا, اور تم برہنہ
تو برہنہ نہیں ہوگا. برہنی کپڑے نہ ہوں تو برہنہ ہوتا ہے بندہ. اور بہشت میں تو کپڑے ہیں. اللہ تعالی جب جنت سے نکل گئے تو برہنی کا مقام ہے. برہن عارض ہو جاتی ہے تو پھر تمہیں کپڑے خریدنے ہوں گے. اس کے لیے پھر زر کی ضرورت پڑے گی, پیسے کی ضرورت پڑے گی, کسب کرنا ہوگا, مشقت جھیلنی ہوگی. وَأَلَّا تعالی اور وَأَنَّ لَكَ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ, اور بہشت میں تمہیں پیاس نہیں لگے گی کیونکہ ہر نعمت پانی موجود ہے. وَلَا تَضْحَىٰ اور دھوپ نہیں لگے گی, تو دھوپ کی حرارت نہیں پہنچے گی تجھے بہشت میں, کیونکہ ظل ممدود, وہ سایہ ہے, سایہ ممدود بہشت ہے. تو یہ 4 ذکر آ گئے 4 چیزوں کا, اور یہ تشقاق کی اس میں انوار تفصیل ہے. آگے فرمایا فوسوس الیہ الشیطان. یہ قصہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے عبرت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی. فوسوس الیہ, پس وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کی طرف شیطان نے آدم علیہ السلام کی طرف وسوسہ ڈالا. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ یہ زیورات ہوں نا, زیور کا آواز ہوتی ہے, زیور کی آواز, اس آواز کو لغت میں وسوسہ کہتے ہیں. تھوڑی آواز ہوتی ہے اور دھیمی آواز کے ساتھ بندہ کوئی بات کرے, یہ بھی وسوسہ کہلاتا ہے. اب شیطان نے جو وسوسہ ڈالا وہ وسوسہ کیا تھا؟ اللہ تعالی نے اس کے وسوسے کا آگے بیان فرمایا ہے. فرمایا وسوسہ قال یا آدم, کہ ابلیس نے کہا اے آدم, هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی, کیا میں تمہیں شجرہ حیات کی طرف رہنمائی نہ دوں؟ شجرہ حیات, میں ایسا شجرہ کہ تو اسے تناول کرے گا تو بس تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. اور مقام پر فرمایا فوسوس لہم الشیطان, کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے یا فرشتے بن جاؤ گے. ان دو میں بند ہے. اس شجرہ سے کھاؤ تو تم جنت میں ہمیشہ رہو گے. ایک یہ وسوسہ ہے اس کا. ہن ادلو کا, کیا میں دلالت نہ کروں؟ ادلو دلالت, دلالت مانا راہنمائی, راستہ دکھانا. کیا میں تمہیں دلالت نہ کروں؟ علی شجرۃ الخلد, خلد شجرہ خلد یعنی ان اکلتا, اگر تو کھائے تو پھر تو اسی جگہ اسی بہشت میں ہمیشہ ہمیشہ رہ جائے گا. وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى, اور رہنمائی نہ کروں ایک ملک کی طرف جو فانی نہ ہو, لا یبلا پرانا نہ ہو, کوہنا نہ ہو, یعنی وہ ملک دائمی ملک. شیطان کا وسوسہ, شیطان یہ وسوسہ کر رہا ہے کہ یا آدم, اے آدم, ہل ادلو کا, کیا میں تجھے دلالت نہ کروں, رہنمائی نہ دوں؟ کیا رہنمائی؟ ہل ادلو کا علی شجرۃ الخلد, شجرہ خلد کی طرف. اب اللہ تعالی نے رغبت دلائی کہ جنت میں اس شجرے کے قریب نہ جاؤ تم, تو
ادھر ہی رہ جاؤ گے. ہاں جیسے پیچھے آ گیا اللہ تجوع فیہا، ادھر جو نہیں ہے، بھوک نہیں ہے. اللہ ولا تعرا، برہنی نہیں ہے. لا تظمأ فیہا، پیاس نہیں ہے، دھوپ نہیں ہے. یہ رغبتیں ہو رہی ہیں کہ اس شجرہ سے اجتناب کرنا ہے. اور اب جو شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے وہ جو رغبت دلا رہا ہے وہ شجرہ سے تناول کرو، وہ بھی ایک ہی بات ہے. کہتا ہے علی شجرۃ الخلد، شجرہ خلد، ہمیشگی کا درخت، حیات کا درخت میں تم کھاؤ. اور دوسرا ملک لا یبلا، ایسا ملک جو فانی نہ ہو. اور یہ دو باتیں. اور یہ جو اس نے وسوسہ کیا، اللہ فرماتا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا، پس دونوں نے کھایا شجرہ سے. حضرت آدم نے بھی تناول کیا، اما حوا نے بھی تناول کیا. سمجھے؟ یہ آ گیا. اب کئی چیزیں ایسی ہیں نا، میں تمہارے سمجھانے کے لیے وہ بھی بیان کروں. شیطان نے وسوسہ ڈالا. کیا آدم علیہ السلام نے جو تناول کیا، کیا اس نے وسوسے کو قبول کر کے تناول کیا؟ یہ بات ہے. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ شیطان کا کام میں وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن وسوسہ ڈالے تو ضروری نہیں جس کو وسوسہ ڈالا وہ اس کے وسوسے کو قبول بھی کرے. آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام نے اس کے وسوسے کو قبول نہیں کیا. یہ بات ہے. اور قرآن مجید میں جب 8ویں سپارے میں آیت ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ، ہے نا. تو اس جگہ یہ فرمایا کہ تم ہمیشہ ادھر رہ جاؤ گے یا فرشتے بن جاؤ گے، یا ادھر یا ہمیشہ رہ جاؤ گے یا تم فرشتے بن جاؤ گے. مطلب کہ اب ایک قرب ہے تمہیں، فرشتے بن جاؤ گے. وہ بھی قرب، فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، وہ ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. تو آدم علیہ السلام نے اس کے وسوسے کو قبول نہیں کیا. جب قبول نہیں کیا، یہ دلالت ہے اس پر کہ قرآن مجید میں اسی مقام پر فرمایا وقاسمہما، پھر دیکھا ابلیس نے کہ میری بات قبول نہیں ہو رہی، قسمیں اٹھانے لگا. اگر بات قبول ہو گئی ہوتی تو قسمیں اٹھانے کی کیا حاجت تھی. یہ دلیل ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس کے وسوسے کو قبول نہیں کیا اور قسمیں کھائیں، اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے لیے بڑا نصیحت گر ہوں، خیر خواہ ہوں. انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں. اللہ نے فرمایا ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ تمہارا بھی دشمن ہے، تمہاری زوجہ کا بھی دشمن ہے. تو آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ دشمن ہے، پھر وہ جو کہہ رہا ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اب اس کی بات، شیطان کی بات آدم علیہ السلام قبول نہیں کرتے. لیکن یہ واقعہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں اسی طرح تھا، اس نے اس طرح وسوسہ ڈالا اور
بعد میں پھر شجرہ سے وقوع بعد میں ہوا، اس لیے قرآن مجید میں یہ بھی آ گیا فَأَكَلَا مِنْهَا، فا آیا، لیکن اس سے یہ نہیں کہ سبب یہی ہے، سبب کوئی بھی ہو، ہر شے کا سبب ہوتا ہے، لیکن ذکر یہ آ گیا کہ تناول اس وسوسے کے بعد ہے، لیکن آدم علیہ السلام وسوسے قبول نہیں کرتے، قرآن مجید کی آیات سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اگر وسوسے کو قبول کریں تو وسوسہ تو یہ ڈر رہا ہے کہ میں تمہیں شجرہ خلد کی طرف اور مسجود ملائکہ بنایا اور علم آدم الاسماء کا تاج دیا اور ابلیس کی عداوت سے آگاہ کیا، ہے نا، باوجود اس کے آپ شیطان کے وسوسے کو اگر قبول کریں، بہشت سے باہر نکلو، اترو بہشت سے باہر، کہ ہم اس دنیا میں ہو کے اللہ کی نافرمانیاں کریں، اللہ کی تاروں تار نافرمانیاں کریں، اور پھر تم کہو کہ ہم تو بہشت میں چلے جائیں گے، یہ تمہاری عبرت ہے کہ آدم علیہ السلام ایک شجرہ کے قریب جانے سے باہر آتے ہیں کہ تم ساری زندگی نافرمانی کرو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرو، تو پھر کہو بس اللہ بخشے سی۔ یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ اس طرح نہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ اور تو آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے پچھلے آیات میں آیا کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، عہدنا، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے عہد کیا، آدم کی طرف عہد کیا، کہ پھر عہد یہی تھا جس کا ذکر آ رہا ہے، اور پیچھے چھٹی مرتبہ ہے قصہ، پہلے بھی قصے آ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، آراف میں، اور بھی صورتوں میں آئے، تو وہ عہد یہی تھا کہ اس شجرہ کے قریب نہ جاؤ۔ آدم علیہ السلام شجرہ سے تناول کیا، اما حوا نے کیا، باہر آئے، اور یہ عہد تھا، لیکن اس کے متعلق قرآن مجید میں آ گیا فناسیہ، ناسیہ نسیان، پس آدم علیہ السلام کو نسیان ہو گیا۔ نسیان کیا ہوتا ہے؟ میں نے ایک دن میں تقریر کی تھی، نسیان جو ہوتا ہے ایک صورت حاصلہ ہے، ذہن میں ہوتی ہے لیکن غائب ہو جاتی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ صورت حاصلہ جب حصے مشترک سے نکلتی ہے تو خزانہ خیال میں چلی جاتی ہے، اور خزانہ خیال میں پوشیدہ ہو جاتی ہے، اور بعض نے کہا پھر جب خزانہ خیال سے نکلتی ہے تو اذہان عالیہ میں چلی جاتی ہے، پھر نسیان ہو جاتا ہے۔ اور صاحب اور نسیان میں فرق بیان کرتے ہیں، معقولی مسئلہ ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ صورت حاصل ہے لیکن وہ مستور ہو گئی ہے، اور کبھی کبھی مستور ہوتی ہے لیکن اس کا استحضار بندہ کر لیتا ہے، یاد آ جاتی ہے، کبھی اتنا زیادہ سطر ہوتا ہے، پردہ اس پر آ جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مستور ہو چکی ہوتی ہے۔ اس صورت کو، اس کیفیت کو نسیان کہا گیا، اور نسیان علم کے منافی بھی نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے، اور عطائی علم کی شان سے یہ ہے کہ علم بھی ہے، باوجود اس کے التفات ہٹ گیا، نسیان طاری ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فناسیہ، آدم علیہ السلام کو نسیان ہو گیا، نسیان ہوا، اللہ تعالیٰ نے نسیان طاری کر دیا، اس کی تقدیر کا فیصلہ ہے، وہ نسیان ہو گیا۔ تو ایک ہے بھائی منہی عنہ، اس کی مخالفت، امر کی مخالفت، ایک بندہ امر کی مخالفت کرتا ہے اور جانتا ہے امر کو کہ یہ امر ہے اور مخالفت کرتا ہے جان بوجھ کر، یہ معصیت ہے۔ جانتا بھی ہے بھائی مجھے یہ حکم ہے، اور باوجود جانتے ہوئے پھر خلاف کرتا ہے، یہ معصیت ہے، گناہ ہے۔ لیکن ایک ہے کہ
نسیان ہے، نسیان بھول گیا، اسے یاد ہی نہیں ہے، امر بھی ذہن میں نہیں ہے اور قصد ارادہ بھی نہیں ہے، ایسے نسیان ہو گیا۔ نسیان میں صرف ترک تحفظ ہوتا ہے، جیسے ایک بندہ چلتا ہے رستے پر تو تھوڑا پاؤں جو پھسلا نا تو وہ گر جاتا ہے، پاؤں پھسل گیا، جو ہی پھسلتا ہے فوراً پھر اٹھ کے رستے پر ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں لغزش، یہ لغزش ہوتی ہے۔ اور نسیان تو ایسا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں ہے بالکل یاد، جیسے میں نے روزے کی مثال دی تھی، بے روزے دار بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ باقی ہے، خطا کر جائے یا جان کے خطا کر جائے تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہوگی۔ اور اگر جان بوجھ کر رمضان شریف کا ادائی روزہ توڑے تو پھر روزہ بھی قضا رکھنا ہوگا اور کفارہ بھی آ جاتا ہے، کفارہ بھاری کفارہ ہے، 2 مہینے لاگو لاگ روزے رکھے یا 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ تو یہ ہے نسیان۔ اللہ پاک نے فرمایا فناسیہ ولم نجد لہو عزما، ہم نے آدم کا عزم نہیں پایا، عزم یہ مسئلہ آ گیا۔ اور نسیان تو اللہ پاک نے فرمایا فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ کیا تھا؟ قال هل ادل یا آدم، اے آدم کیا میں تمہیں رہنمائی نہ دوں؟ ایک درخت خلد، درخت خلد، خلد ہمیشگی کا درخت، یعنی اس کو تناول کرنے سے بندہ ہمیشہ ہمیشہ رہ جاتا ہے۔ اور ملک جو لا یبلا، ایسا ملک جو باقی ہو اور کبھی یعنی ملک دائمی اور باقی کہ پرانا بھی نہ ہو فنا بھی نہ ہو، یہ اس نے ڈالا۔ اور آدم علیہ السلام نے آیا قرآن مجید میں فَأَكَلَا مِنْهَا، پس دونوں نے کھایا اس شجرہ سے۔ عارفین نے بیان کیا بھئی آدم علیہ السلام نے تناول کیا کہ شیطان نے جو اللہ کے امر کی مخالفت کی تھی، اللہ نے فرمایا فرشتوں کو سجدہ کرو، تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو شیطان کو کس نے وسوسہ ڈالا تھا؟ کوئی اور تھا کہ اس کو وسوسہ ڈالتا؟ یعنی ہر فعل کا ایک سبب ہوتا ہے، پھر وہ اسی طرح انتہا کو چلا جاتا ہے، انتہا اللہ کے تقدیر اور فعل پر انتہا ہوتی ہے۔ اگر آدم علیہ السلام زمین میں خلیفہ بننے ہیں اور تناول شجرہ سے خدا کا حکم جان کے مخالفت کا قصد نہیں ہے، قرآن فرماتا ہے ناسیہ، نسیان ہوا اور عزم نہیں پایا۔ یہ نسیان کے زیادہ مناسب ہے کہ عزم نہیں پایا، یعنی قصد نہیں پایا، یہ قصد نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کھایا، لیکن اللہ جل شانہ نے آگے آیت آ رہی ہے عصا آدم ربہ فغوا، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ عصا آدم ربہ فغوا، عصا فناسیہ ولم نجد لہ عزما، ہمارے لیے آدم کے مرتبے کو ملحوظ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو دیکھتے ہوئے، پھر یہ مانا ہے کہ عصا آدم ربہ، آدم علیہ السلام رب کے امر سے بھول گئے، نسیان کر گئے۔ ہم اس طرح کریں گے فغوا، اور اپنے مطلوب کو نہ پہنچے، اپنے مطلوب کو نہ پایا، اور جو مطلوب تھا یہ کس طرح ہوا؟ یعنی جنت میں بہشت میں نعمتیں فراخ تھی، تو زمانہ گزرا بہت طویل، تو اس مباح میں نعمتوں سے مستفید ہوتے رہے،
حتیٰ کہ شجرہ سے بھی تناول کر لیا. یہ اس طرح اللہ کی تقدیر اس طرح تھی. یہ رب کی تقدیر ہے اور یہ تقدیر کا راز ہے، ہمارے لیے کا تنبیہ ہے، ہمارے لیے تنبیہ ہے. اور یہ تنبیہ ہے اس پر کہ ہم 100 کوشش کریں، لیکن اگر اللہ کی تقدیر جاری ہو چکی ہے تب وہ تقدیر کو ہم اس کا دفاع نہیں کر سکتے، اس کو روک نہیں سکتے. جس طرح تقدیر جاری ہے اسی طرح جاری ہو کے رہے گی. لا دافع لہ ولا مانع لہ، خدا کی تقدیر کا کوئی دافع نہیں ہے، کوئی مانع بھی نہیں ہے. یہ ہم نے لینا ہے. تو فرمایا ٹائم تو چلا گیا، تو فرمایا یہ فَأَكَلَا مِنْهَا، پس دونوں نے تناول کیا. فَأَكَلَا مِنْهَا فا بھی ہے لیکن فا تاقیم الوصل کے لیے یہ اکثریہ نہیں، اکثریہ ہے کہ تاقیم الوصل ہوتی ہے. اور جیسے آدم علیہ السلام جیسے کہتے ہیں نا زوجا فوالدا، فرعون نے نکاح کیا اور بچہ جنا. تو یہ نہیں ہوتا کہ با نکاح ہوا تو اس کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، یعنی اس کے مناسب ایک مدت ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ بچہ ہو جاتا ہے. تو فَأَكَلَا مِنْهَا، آدم اور حوا دونوں نے تناول کیا. چونکہ تناول اس شیطان کے وسوسے کے بعد ہے، اور میں بیان کر چکا ہوں اللہ کے نبی معصوم ہیں. اِنَّهُمْ كَانُوا يُصَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، پھر خیرات میں کہ خیرات الف لام استغراق کا ہے، اور استغراق تمام نیک کام کرنے والے تھے، اور ہر یعنی ما لا ينبغی نامناسب پھیلوں سے بچنے والے تھے. وہ مصطفین الاخیار تھے، چنے ہوئے برگزیدہ نیکوکار بندے. اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتا ہے قرآن مجید میں. تو یہ خدا کی تقدیر ہے اور نسیان ہے، اور اس طریق سے ہمارے لیے سبق ہے. جو اس طریق سے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر آئے. اللہ فرماتا ہے انی جاعل، چاہتا ہوں آدم علیہ السلام بہشت میں رہتے تو پھر زمین میں خلیفہ. اللہ کا ارادہ یہ تھا. باب آدم کو لکھی گئی. اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے تمہاری بات. اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی معصوم، وہ مقرب مسجود ملائکہ، وہ علم آدم الاسماء کا تاج، جس کے فرشتہ جس کی تعظیم کے لیے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کا خاص بندہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک راز ہے. اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ بھی میں نے سمجھانا، کئی چیزیں رہ جاتی ہیں. عصا آدم، یہ صیغہ بیان فرمایا ہے. یہ آدم علیہ السلام کا چونکہ مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. نوع بشر سے انبیاء علیہ السلام کا مقام بہت عالی اور بلند ہے، اللہ کے قرب میں بہت مقرب بندے ہیں. تو ان کے عالی مرتبہ ہونے کے لحاظ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو نسیا، ایک جگہ پر ناسیا اور آگے فرمایا عصا آدم ربہ، اس کلمے سے یہ کلمے کا جامع پہنایا ہمارے لیے. یہ معنی کو لفظ یہ لباس پہنایا اور ہمارے لیے آداب بھی بیان فرما دیے. سمجھے نا؟ اور مقامات پر آیات مبارکہ میں ان کی جو عظمت ہے اس کا بیان ہو چکا. لہذا معنی سنبھل کے کرنا. یہ مقام لغزش کا مقام ہے اور قدم ڈگمگا جاتے ہیں. بس یہی ہے، اللہ کی تقدیر کی طرف حوالے کرنا ہے اور ادب سے گفتگو کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.